رب زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اساتذہ گرامی قدر، طالبان علوم نبوت، مہمانان گرامی قدر اور احباب جماعت، ایک پروگرام کی مناسبت سے لکھنؤ آنن فانن آنے کے اس موقع سے یہ تھوڑا سا موقع حاصل ہوا کہ آپ حضرات سے تھوڑی دیر مخاطب ہونے کا موقع ملے، اور میں کشمکش میں تھا کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت عالم اسلام یا مسلمانوں کے درمیان جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہونی چاہیے اور جس چیز کا سب سے زیادہ فقدان ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے۔ وہ چیز، وہ عظیم اخلاق اور وہ عظیم صفت جو ہے وہ حسن اخلاق ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر کے جو بھیجا گیا ہوں، یہ اس وجہ سے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کے تمام امور کو مکمل کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے مکارم اخلاق کو جوڑ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ ایک انسان ساری کی ساری عبادات کو انجام دیتا ہو، تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہو، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہو، دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہو، لیکن اگر وہ حسن اخلاق سے عاری ہے تو ایسی صورت میں دیکھتے دیکھتے اس کے سارے کارنامے اس کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کی کایا نہ پلٹے، لیکن آخرت میں بدخلقی کے نتیجے میں ایک انسان جب آئے گا قد سب بہاگا وشک بہاگا، روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کو گالی دی ہوگی، اس کو برا بھلا کہا ہوگا، اس کے ساتھ زبان درازی کی ہوگی، فلاں کو تکلیف پہنچائی ہوگی، تو وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا ہوگا، لیکن دیکھتے دیکھتے نیکی کا سارا خزانہ اور پورا کا پورا اکاؤنٹ اس کا خالی ہو جائے گا، کیونکہ اس نے فلاں کی حقدردی کی ہے، فلاں کے حقوق کو مانا ہے، فلاں کو ستایا ہے، فلاں کے ساتھ زبان درازی کی ہے، فلاں کے ساتھ بدخلقی کی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے حسن اخلاق کے فقدان کے نتیجے میں اس کی نیکیاں اس مظلوم شخص کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی اور اس کی برائیاں اس کے پاس باقی رہ جائیں گی، وہ پورا کا پورا کنگال ہو جائے گا۔ تو حسن اخلاق کا مقام یہ ہے، اور اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بڑے بڑے کارنامے اور بڑی بڑی نیکیاں انجام دے دے، لیکن کبھی کبھار وہ نیکیاں اس کی ہواء منصورہ ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور انسان کی جھولی میں کچھ نہیں بچتا، کیونکہ اس نے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا۔ حقوق العباد وہ حقوق ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے بھی براءت کا اعلان کر دیا کہ ایک انسان اگر دوسرے مسلمان بھائی یا دوسرے انسانوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے
تو ایسی صورت میں رب کائنات نے بھی فرما دیا کہ میں بھی اس کو بخشنے والا نہیں ہوں۔ رب کائنات نے اپنے اوپر اس کی بخشش کو ناجائز اور حرام کہہ دیا اور فرمایا جب تک وہ حق کی تلافی نہ کر لے، اپنے بھائی سے معافی تلافی کر کے معاملات کو ختم نہ کر لے، جب تک رب کائنات بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو حسن اخلاق کا ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، اسی پر تھوڑی سی گفتگو میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو حسن اخلاق کو اختیار کرنے اور حسن اخلاق کی اعلیٰ قدروں پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ حسن اخلاق کے عظیم قدروں کے اوپر فائز ہیں، حسن اخلاق کی عظیم قدریں آپ نے اپنا رکھی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ گواہی قرآن مجید کے اندر 1400 سال پہلے دے کر کے یہ واضح کر دیا کہ نبی آخر الزمان کی سیرت کا مقام کیا ہے، آپ کی شخصیت کا مقام کیا ہے، آپ کی سیرت کا یہ عالم ہے کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جب پہلی وحی کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کے پہنچے اور فرمایا کہ مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، دوسروں کا بول اٹھاتے ہیں، دوسروں کے لیے کماتے ہیں، دوسروں کی مشکلات میں پڑھ کر کے ان کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ کلا واللہ لا یحصیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو تباہ نہیں کرے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اور اسی انداز کی تعریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بعض صحیح روایات کے اندر موجود ہے کہ جب جب ان کے اوپر خطرات منڈلائے، لوگوں نے مخالفت کی، تو دلاسا دینے والوں نے ان کو یہی کہا آپ کو دوسروں کے کام آنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، دوسروں کے لیے کمانے والے ہیں، بیواؤں کا سہارا بننے والے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، مہمان نوازی کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے رب کائنات آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ حسن اخلاق جو ہے یہ انسان کو دنیا کے اندر صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ تمام اقوام میں باعزت، باوقار اور ایک وزندار شخصیت کی حیثیت سے متعارف کراتے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حسن اخلاق کے ان تمام کے تمام گوشوں کو سمجھیں جن گوشوں کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر وارد ہوا تھا۔ میں تفصیلی گفتگو میں اگر گیا تو گھنٹوں چاہیے، لیکن بعض بنیادیں آپ کے سامنے رکھ کر کے خطاب کو ختم کرنا چاہوں گا۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن اخلاق کے عظیم مقام پر فائز ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوبی تھی، اتنی بڑی خوبی تھی کہ آپ سے دشمنان اسلام، کفار و مشرکین، آپ کے خون کے پیاسے اور آپ کے دشمن جو آپ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، اگر آپ سے سامنا ہو جائے، تھوڑی دیر کی صحبت حاصل ہو جائے، وہ کسی بھی نیت سے آیا ہو، آپ کو قتل کرنے کی ساری کی ساری سازشیں مکمل کر لی گئی ہیں، لیکن آپ کے دیدار کے بعد، آپ کے تعامل کے بعد، آپ کے حسن اخلاق کے بعد وہ اسلام قبول کر کے اس بات پر مجبور ہوتا تھا کہ اپنے ارادے کو ترک کر دیں۔ یہ حسن اخلاق تھا۔ اور ہمارے علماء کرام نے ماضی قریب تک اسی ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں علماء اہل حدیث کے بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ انگریزوں نے اپنے جاسوسوں کو ان کے دروس میں، ان کے خطبات میں، ان کی مسجدوں میں لگا کر کے رکھا کہ جا کر کے دیکھو یہ کون سی ایکٹیویٹی میں شامل ہے، یہ کیا سوچتا ہے،
اپنے شاگردوں کو کیا بتاتا ہے؟ اور بعض لوگ یہاں تک گواہی دیتے ہیں کہ سالوں سال وہ لوگ آ کر کے چنتے رہے، مسلمان بن کر کے بیٹھے رہے، جاسوسی کرتے رہے، لیکن کوئی نقطہ نہیں ملا، بلکہ ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کے جاسوسی بھی چھوڑ دی اور ساتھ میں اسلام لانے کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ صورتحال ہمارے علماء کرام میں بھی تھی۔ آپ کو ایک مثال میں دوں گا، شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال، جب ان کے اوپر امرتسر میں قاتلانہ حملہ کر کے ان کو قتل کرنے اور موت کے گھاٹ اتارنے کی بات کہی گئی اور ان کے فریق مخالف کے کسی پیر نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جو ان کو قتل کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، ایک تانگے والے نے ذمہ داری قبول کی اور گھڑاسا لے کر کے جس سے گھاس کاٹی جاتی ہے اپنے تانگے میں رکھا اور شیخ الاسلام کا پیچھا کرتا رہا۔ ایک روز کسی اجلاس میں تشریف لے رہے تھے، دیکھا کہ وہ اپنی گاڑی سے اترے ہیں، اس نے تانگا روکا اور ان کے اوپر حملہ کیا، گردن کا نشانہ تھا، لیکن آپ کے ساتھ احباب اور افراد موجود تھے، ان لوگوں نے دفاع کیا اور آتے آتے وہ خنجر یا وہ گڑاسا آپ کے کندھے پر لگا۔ شیخ الاسلام امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیتے جی کسی کو شہادت کی لذت محسوس کرنی ہے تو مجھ سے کیفیت پوچھے کہ زندہ رہتے ہوئے شہادت کی لذت کیسے محسوس کی جاتی ہے، اور تباہی مچ گئی۔ امرتسر میں پورا بوال کھڑا ہو گیا، قریب تھا کہ فساد ہو جائے۔ پولیس والوں نے اس تانگے والے کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے حلفیہ بیان دیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن قانون کی جو بالادستی تھی یا حالات کو قابو میں کرنا تھا، فساد سے ماحول کو بچانا تھا، جس کے نتیجے میں اس کو قید سنا دی گئی۔ اب سب سے پہلے داعی اسلام، مناظر اسلام، شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے سب سے پہلے تو چیز جو فکر دامنگیر تھی وہ فکر یہ تھی کہ یہ تو تانگے والا ہے، صبح سے شام تک کماتا ہے، شام کو لے جا کر کے پیسے کو خرچ کر کے اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس کے پاس کوئی خاص بیلنس نہیں ہے، لمبی چوڑی مدت تک اپنے خاندان کو پالنے کا سامان نہیں ہے۔ تو شیخ الاسلام نے کسی ایک اپنے رازدار کو کہا کہ جا کر کے پتہ کرو کہ اس کا پتہ کیا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، اس کے گھر میں کون لوگ ہیں۔ اس نے آ کر کے بتایا اور شیخ الاسلام علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بعد سے ہفتے میں ایک دن متعین کیا اور رات کی تاریکی میں یا صبح صلاۃ فجر کے آس پاس وہ اس کے گھر پر جاتے، ہفتے میں اس دن گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے، اس کی بیوی اپنے کسی بچے کو بھیجتی، اس بچے کو گود میں لیتے، اس کو بوسہ دیتے، ہفتے بھر کا خرچ اس کے ہاتھ میں رکھتے اور چلے آتے۔ وہاں کیا سمجھا جا رہا تھا؟ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید پیر صاحب کامیاب نہ ہونے کے باوجود ہم سے خوش ہو گئے، ان کا کوئی آدمی ہے جو خرچ اٹھاتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، اس کی رہائی کے آرڈر ہوئے، تانگے والا گھر آ گیا، شیخ الاسلام کو نہیں پتا ہے، وہ آیا اور چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، جب اس نے پوچھا کہ خرچ کیسے چلتا ہے تو کہا کہ ایک بزرگ آتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں۔ تو وہ بھی سمجھا کہ شاید میرے پیر صاحب کے کچھ تعلقات ہوں گے جن کی بنیاد پر ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ وہ چھپ کر کے دیکھتا رہا، بچہ نکلا، اس کو گود میں اٹھایا گیا، بوسہ دیا گیا، اس کے جیب میں خرچ ڈالا گیا، اور جیسے ہی اس تانگے والے نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جس کے اوپر میں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ قدموں میں گر گیا،
اپنے مکتب فکر سے توبہ کی اور جماعت اہل حدیث میں شامل ہو گیا۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی پوتے یا ان کے رشتوں میں کوئی آنے والی کوئی شخصیت تھی جو پاکستان منتقل ہو گئے تھے آزادی کے وقت، ان سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک بار قبرستان کے باہر سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر کوئی آدمی بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، ساروں قطار رو رہا ہے۔ انہوں نے جا کر کے کہا کہ یہ تو شیخ الاسلام کی قبر ہے، تم یہاں روتے کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان کا کوئی واقعہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے مجھ سے وعدہ لے لیا تھا کہ کسی سے بیان نہیں کرو گے، کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ انہوں نے زور دیا، کہا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اس واقعے سے ہو سکتا ہے قوم کو کچھ فائدہ ہو جائے، لہذا بتاؤ۔ زور دینے کے بعد اس نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا تھا، میں روتا ہوں کہ ایسے افراد کہاں ہیں، تلاش کر کے ڈھونڈو تو ملتے کیوں نہیں۔ یہ حسن اخلاق تھا جس کی بنیاد پر لوگ اسلام سے قریب آیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاقی تعلیمات کی عظیم بنیادوں پر قائم اور فائز ہیں، لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کی شخصیت کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے بعض علماء کرام نے 4 روایتوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ 4 ایسی احادیث ہیں جن کے اوپر حسن اخلاق کی تعلیمات کا دار و مدار ہے۔ وہ 4 حدیثیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں علماء، جو ان حدیثوں کو یاد کر لے، ان کی تحقیق کر لے، ان کے مطابق زندگی کو ڈھال لے، ان کے تقاضوں کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل پیدا ہو جائے، تو گویا اس نے حسن اخلاق کو اپنا لیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے، پہلی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ رب العالمین پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ یا تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ حسن اخلاق کی پہلی سیڑھی ہے، یعنی انسان ضرورت سے زیادہ گفتگو کرنے، فضول بکواس کرنے، غلط انداز کی گفتگو کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ جہاں ضروری ہے وہاں یقیناً بولے اور اچھی اور بھلائی کی بات بولے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے فضول گفتگو میں پڑ کر کے اپنے آپ کو جھوٹ سے، چغل خوری سے، غیبت سے، لوگوں کی برائی بیان کرنے سے اور غلط انداز کی حرکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو حسن اخلاق کی بنیادوں میں بنیاد جن 4 روایات پر ہے، ان میں سے پہلی روایت یہ ہے کہ انسان بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلوغ المرام کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے کسی دوسرے انسان کی نقالی کرنا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو اختیار کرنا اور اس کی کاپی کرنا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے لوگوں کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ میرے سلسلے میں جائز ہے، تو بھی انسان اس کی نقالی نہ کرے۔ آج کا دور ہماری 4 لوگوں کی مجلسیں تھوڑے تھوڑے گٹوں میں بٹ کر کے آپس میں بیٹھنا، اس کا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ یہ ہوتا ہے فَلْيَقُلْ الشَّرْ، کہ وہ شر پر گفتگو کرے کہ فلاں نے ایسا کیوں کر دیا، فلاں جگہ نظر آیا تھا، فلاں کی کمائی کہاں سے ہے، خرچہ اتنا ہے، آمدنی تو بہت کم ہے، فلاں کیا کرتا ہے، زندگی میں کون سے فیصلے لیتا ہے۔ یہ ہماری مجلسوں کا خلاصہ ہے۔ یہاں پر احتیاط کا تقاضا دیکھیں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ انسان کسی دوسرے انسان کے الفاظ یا اس کی چغل خوری کرے تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تک کہ اس کی نقالی کرے، اس کی ہجو بیان کرنے کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے یا اس کا استہزاء کرنے کے لیے جو ہماری عام عادت ہے، تو گویا وہ حرام کام کر رہا ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کا غور و تدبر کرنا چاہیے، اور حسن اخلاق کی بنیادیں جن 4 روایتوں پر ہیں ان میں سے دوسری حدیث قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے لیے بہتر بننے اور اچھا مسلمان بننے اور حسن اخلاق پر فائز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، اس سے غیر متعلقہ امور جو ہیں، جن چیزوں کا وہ ذمہ دار نہیں بنایا گیا، جن چیزوں کی مسئولیت اس کے کندھے پر نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے بہتر اسلام کی، اسلام پر قائم رہنے کی بہتر علامت یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، غیر متعلقہ چیزوں کو خیر بات کہتے، اس میں اپنا دھیان نہ لگائے، اپنے کانوں کا استعمال نہ کرے، اپنی نگاہوں کا استعمال نہ کرے، اپنی زبان کا استعمال نہ کرے، غور و تدبر نہ کرے، جو چیزیں غیر متعلقہ ہیں ان کو نظر انداز کر کے آگے نکل جائے، کیونکہ غیر متعلق امور میں اگر انسان اپنے آپ کو مبتلا کرے گا اور اس میں مصروف ہوگا تو ایسی صورت میں وہ حسن اخلاق کے دائرے سے نکل کر کے کہیں غیبت اور چغل خوری، کہیں کسی کے خلاف سازش، کہیں کسی کا استہزاء اور مذاق، ان چیزوں میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر لے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم انك تكلمت فيما لا يعنيك۔ فرماتے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تم اس بات پر غور کرو، اس بات کو پکڑو اور پاؤ، اس بات کو محسوس کرو کہ تمہارے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی، دلوں کے اندر قساوت پیدا ہو گئی، اور تمہارے جسموں کے اندر سستی اور کاہلی اور غفلت پیدا ہو گئی، اور تمہاری روزی روٹی میں تنگی پیدا ہو رہی ہے، تم محروم کر دیے جاتے ہو، فاعلم، تو سمجھ لو، انک تکلمت، کہ تم گفتگو کرتے ہو فیما لا یعنیک، ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کا تعلق تم سے نہیں ہے۔ تو حسن اخلاق کا دوسرا بنیادی عنصر یہ ہے کہ انسان لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور تیسری روایت، یہ روایت جو میں نے ذکر کی یہ ترمذی کی ہے اور حسن روایت ہے، اور تیسری روایت جس پر حسن اخلاق کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے فرمایا اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو وصیت فرما دیجیے، مجھ کو وصیت کر دیجیے، مجھ کو کچھ وصیت فرما دیجیے کہ میں اس کے مطابق چلوں، عمل کروں۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غضبناک نہ ہوا کرو۔ علماء لکھتے ہیں یہ غضبناکی تکبر کی پہلی سیڑھی ہے۔ انسان جب غضبناک ہوتا ہے تو حسن اخلاق سے بھی عاری ہوتا ہے، اور گھمنڈ اور تکبر کی زندگی اختیار کر کے اپنے حسن اخلاق کو تباہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو وصیت فرمائی کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غضبناک نہ ہوا کرو۔ فردد مرارا، اس نے بار بار کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو وصیت کر دیجیے، مجھ کو کچھ وصیت کر دیجیے۔ آپ نے بار بار دہرایا لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ محدثین لکھتے ہیں کہ غالباً اس صحابی رسول کے یہاں جلدی کسی بات کے اوپر ناراض ہو جانے یا غصہ ہو جانے کی صفت موجود تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ یہ تھا
کہ آپ انسان کے اندر جس کمی کو محسوس کرتے تھے اس کی وصیت اور اس کی نصیحت سب سے پہلے کیا کرتے ہیں. تو بار بار وصیت فرمائی کہ لا تغضب، غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی ایک خصوصیت قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی. سیرت رسول کا آپ مطالعہ کریں گے تو یہ گوشہ آپ کو ملے گا کہ انبیاء کی ایک خاص خصلت اور صفت یہ ہے کہ انبیاء کسی کے اوپر غصہ نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے. کوئی کتنا بھی ان کو ستا لے، کتنا بھی چھیڑ چھاڑ کر لے، کتنا بھی گالی گلوچ کر لے، انبیاء پلٹ کر کے اس کو جواب نہیں دیتے اور غضبناکی کا اظہار نہیں کرتے. اور آپ اس روایت کو دیکھیں، ایک یہودی آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا مطالبہ کیا کہ میں نے آپ کو جو قرضہ دیا تھا وہ واپس کرنے. مدت پوری نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں جلد تمہارا قرض واپس کر دوں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچی، غضبناک ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے جانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ غضبناکی اچھی چیز نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کا قرضہ واپس کرنے کا حکم دیا. اس پر مزید کچھ کھجور بڑھا دیے کہ اتنے کھجور مزید دے دیے جائے. یہودی تعجب میں تھا کہ الگ سے کس بات کی رعایت کی گئی. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی تھی، یہ اس کا عوض ہے، اس کی تلافی کا ایک ذریعہ ہے کہ تم کو ساری چیزیں واپس کی جا رہی ہیں. تو یہودی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہماری کتابوں کے اندر انبیاء کے بارے میں جو صفت بیان کی گئی کہ وہ غضبناک نہیں ہوتے، کیا وہ صفت نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد روایات ملتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ انبیاء کی خاصیت ہے، انبیاء کی خصوصی صفت ہے کہ وہ غضبناک نہیں ہوتے. اسی طریقے سے چوتھی روایت جس پر حسن اخلاق کا مکمل ڈھانچہ مرتب کیا گیا، یہ علماء کرام نے اس روایت کو حسن اخلاق کی بنیاد قرار دیا. وہ روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ ہو، لہذا مسلمان بھائیوں کو بھی جہنم سے بچانے کی سعی کرے. اپنے بارے میں اس بات کو پسند کرتا ہے کہ صاف ستھرا کھائے، رب کائنات کا تقوی اختیار کرے، تو مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اسی بات کو پسند کرے. لہذا مومن کے لیے اپنے مومن بھائی کی خاطر اتنی خیر خواہی اختیار کرنا یہ حسن اخلاق کا ایک مقام ہے. اپنے لیے وہ ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کو مارے تو اپنے مسلمان بھائی کو کوئی زدوکوب کرے، اس کو بھی وہ برداشت نہ کرے. اپنے لیے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ کہیں جاتے جاتے حادثے کا شکار ہو جائے، تو اپنے مسلمان بھائی کو بھی وہ وسائل بتائے کہ کہیں وہ شکار نہ ہو جائے حادثے کا. یہ حسن اخلاق کا ایک مقام ہے، ایک بنیادی درجہ ہے جس کو سامنے رکھ کر کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنائیں. آپ دیکھیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معروف فقیہ و متحدث ہوئے ہیں، فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آنے والا ہے، تموت فیہ القلوب، جس زمانے میں یہ دل مردہ ہو جائیں گے. دل انسان کے جسم کے اندر دھڑکے گا، دھڑکن محسوس کی جائے گی. یہ دل زندگی بخشے گا، جسم کو چلانے کی صلاحیت رکھے گا،
سوچنے سمجھنے اور خون کے دورانیہ کو انسان کی زندگی کے لیے مہیا کرنے کی صلاحیت رکھے گا، لیکن اس کے باوجود یہ دل مردہ ہو چکا ہوگا۔ سامنے کوئی برائی ہوگی، انسان کے دلوں کے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہوگا۔ یہ دل کی بیماری ہے جو آج کے دور میں مسلمانوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ بڑے آرام سے کسی برائی کرنے والے کے بغل سے گزر جاتے ہیں، آپ کو ذرہ برابر آپ کے کان پر چوں نہیں رہتی کہ اس کو اس برائی سے نکال کر کے مسجدوں سے جوڑا جائے، اللہ رب العالمین سے قریب کیا جائے، رب کائنات کا مطیع و فرمانبردار بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو ابن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں دل مردہ ہو جائیں گے اور انسان کے جسم زندہ ہوں گے، جسم چلے پھریں گے، لیکن دلوں کا احساس چھین لیا جائے گا۔ اور مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم دین گزرے ہیں، فرماتے ہیں صلاح القلب بصلاح العمل، انسان کے دلوں کو اگر انسان کو پاکیزہ کرنا ہے، دلوں کو بیدار رکھنا ہے، تو انسان کو اپنے عمل کو صالح بنانا ہوگا۔ اور انسان کا عمل کب صالح اور نیک بنے گا؟ جب اس کی نیت صاف ہوگی۔ نمازیں پڑھے تو مدرس کو یا ذمہ دار کو دکھانے اور ریاکاری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کائنات کی رضامندی کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، دلوں کو صاف رکھے، اپنی نیت کو صاف رکھے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل کے اندر صفائی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چار امور ہیں، چار روایتیں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ پہلی چیز، پہلی روایت کے اندر زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا، زبان کی حفاظت کہ انسان بولے تو خیر بولے ورنہ خاموش رہے۔ دوسری روایت میں انسان کو فضول چیزوں کو چھوڑنے کی تلقین کی گئی کہ فضول چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے، کیونکہ فضول چیزیں انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور تیسری روایت، اس میں صبر و تحمل اور اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی وصیت کی گئی، کیونکہ انسان جب غضبناک ہوتا ہے تو غضبناکی میں وہ گالی گلوچ کرتا ہے، ہاتھا پائی پر اتر جاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور کبھی کبھار انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کو قتل کرنے سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جس کے اوپر وہ بات کہی گئی، جس کے خلاف وہ بات کہی گئی، جس کو تکلیف پہنچائی گئی، وہ قیامت تک یا پوری زندگی اس کی تکلیف کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو تیسری چیز انسان کا صبر و تحمل اور کسی طریقے سے اپنے غضب پر کنٹرول کرنا ہے۔ اور چوتھی بات جس کی بنیاد حسن اخلاق کی دیوار پر ہے، وہ ہے کہ انسان اپنے دل کو سلامت رکھے، دل کو پاکیزہ بنا کر کے رکھے، دل کے اوپر کنٹرول رکھے، دل کو نیک اعمال کے لیے آمادہ کرتا رہے۔ یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس وجہ سے بھیجا گیا ہوں، یہ رسول بنایا گیا ہوں، یہ نبی بنایا گیا ہوں، تاکہ حسن اخلاق کی اس عمارت کو مکمل کر دوں، حسن اخلاق کی ساری تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ آپ دیکھیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارکان حسن الخلق اربعہ، فرماتے ہیں حسن اخلاق کے 4 ارکان ہیں، حسن اخلاق کے 4 ارکان ہیں۔ ان چاروں ارکان کو جب تک انسان تحفظ فراہم نہیں کرے گا، جب تک وہ اخلاق کے معیار پر فائز نہیں ہو سکتا، قائم نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز ہے الصبر، جو 4 روایتیں ذکر کی گئی، کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا ذکر اس میں آ چکا ہے۔ صبر، انسان صبر سے کام لے۔ آج کے دور میں ذرا سی کوئی بات ہو جائے، سب سے پہلے سڑکوں پر نکلنے والے ہم مسلمان ہوتے ہیں،
سب سے پہلے نعرے بازی کرنے والے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، غازی آباد کی کسی مسجد کا واقعہ تھا۔ سویرے فجر کی نماز کے پہلے یہ شور کیا گیا کہ وہاں کے امام کو انتظامیہ کمیٹی نے مار کر کے بھگا دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر آئی کہ پولیس والوں نے اس کے اوپر ظلم و جور کر کے دہشت گردی کا اتہام لگا دیا۔ اگر رد عمل فوراً ظاہر کر لے تو ہمارا دل یہ کہتا کہ اس نے بہت برا کیا یا اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن عادتاً میں اس کی تحقیق میں لگا رہا۔ دن گزر گیا، شام کے وقت میں حقیقت کھل کر کے سامنے آئی کہ کسی لڑکی کے ساتھ بدخلقی کا مسئلہ تھا، اور اپنے دامن کو محفوظ کرنے اور اپنے آپ کو پارسا ثابت کرنے کے لیے اس انداز سے واقعات کر رہے ہیں۔ تو صبر و تحمل کر کے انسان اگر زندگی گزارتا ہے تو ایسی صورت میں کبھی کبھار فوراً پیدا ہونے والی عاطفت یا فوراً پیدا ہونے والے جذبات یا فوراً پیدا ہونے والے رد عمل کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کے بجائے صبر کی وجہ سے اس کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کی زبان جھوٹ اور جھوٹی افواہوں کی تصدیق کرنے پر مجبور نہیں ہوتی۔ تو ہمارے یہاں صبر یہ ایک بہت بنیادی پیمانہ ہے۔ صبر و تحمل سے کام لیں تو فرماتے ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہ حسن اخلاق کے 4 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے صبر، دوسرا رکن ہے شجاعت۔ یہ صبر کو بعض لوگ بزدلی سے تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی صبر کر رہا ہے تو بزدل ہے، جبکہ صبر جو ہے یہ بہادری کی علامت ہے۔ غضبناک ہو جانا یہ بزدلی کی علامت ہے، فوراً رد عمل کا اظہار کرنا یہ بزدلی کی علامت ہے۔ صبر و تحمل سے کام لینا اور پورے غور و تدبر کے بعد کوئی فیصلہ کرنا یہ در حقیقت شجاعت اور بہادری کی علامت ہے۔ تو حسن اخلاق کا دوسرا رکن ہے الشجاعت، بہادری۔ انسان دیکھے کہ کہیں انکار منکر کی ضرورت ہے، کہیں غلط انداز کے افکار کو ترویج دینے اور دنیا کے سامنے متعارف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فوراً اس کی ایمانی غیرت جاگ جائے، اور یہاں پر اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حقائق کیا ہے، یہاں پر اس کو صبر کرنے اور انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فوراً اس کی ایمانی غیرت اور منہجی غیرت کا تقاضا ہے کہ انکار منکر کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً اس چیز پر قدغن لگائے اور اس کا انکار کر دے کہ اس چیز کو معاشرے میں اس وجہ سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ کی فلاں دلائل کے خلاف ہے۔ تو شجاعت اور بہادری یہ حسن اخلاق کا دوسرا رکن ہے۔ تیسرا رکن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول عفت، کہ انسان کی عزت و عفت کا تحفظ یہ بھی حسن اخلاق کی تکمیل کا بنیادی رکن ہے۔ آج کے دور میں بہت آسان ہے جو مناصب میں، مقام میں، شہرت میں، کام کرنے میں مسلمانوں کی تنظیموں اور جماعتوں کے اندر دوسروں پر سبقت کرتا ہے اور حاسدین اس کے کارناموں سے حسد کرتے ہیں، تو بہت آسان ہے کہ اس کی عزت و عفت پر حملہ کر دو، اتہام لگا دو کہ یہ بدخلق ہے، یہ زناکار ہے، اتہام لگا دو کہ یہ فلاں کے ساتھ ایسا کرتا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ یہ عزت و عفت کا تحفظ یہ حسن اخلاق کا بنیادی رکن ہے۔ اور آخری چیز ہے عدل و انصاف۔ انسان جب تک عدل و انصاف نہ کرے، جب تک حسن اخلاق کو مکمل نہیں کر سکتا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ظالم حکومت اور ایک مسلمان حکومت، ان دونوں کی بنیادیں اگر عدل و انصاف پر ہیں تو اللہ رب العالمین شرک کے باوجود، کفر کے باوجود،
عدل و انصاف کی بنیاد پر ایک ظالم مشرک اور کافر حکومت کو استحکام عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ عدل و انصاف سے کام لیتی ہے۔ اور ایک حکومت اگر اسلام اور توحید کی بنیاد پر قائم ہو لیکن عدل و انصاف سے کام نہ لے تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑنے اور ظلم کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے، تباہی کی جانب دھکیل دی جاتی ہے اور تباہی کو مول لیتی ہے۔ یہ عدل و انصاف استحکام کا اور حسن اخلاق کی تکمیل کا سب سے بنیادی عنصر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام کے تمام امور میں حسن اخلاق کو اپنانے، حسن اخلاق کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے حسن اخلاق کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ حسن اخلاق کے بارے میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ باتیں جلد بازی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ان میں سے جو باتیں قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو ان کو اپنانے، اور اگر لفظ اور شیطان کے غلبے کے نتیجے میں کچھ باتیں غلط نکل گئی زبان سے تو رب کائنات ہم کو ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں، جب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔